اللہ تعالیٰ الغنی ہے، وہ اپنے بندے کو کہتا ہے تو بھی اس غنا کو مانگ مجھ سے، جو میرے پاس غنا ہے میں تجھے غنا، وہ غنا جس کے تحت لوگوں سے آزاد ہو جائے گا، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے مال سے، لوگوں کی صفات سے، لوگوں کے کمال سے، لوگوں کے حسن سے، لوگوں کے جمال سے، لوگوں کی عادات سے، لوگوں کے اندر جو ہے اور جو محنتیں کر کے انہوں نے بنائے اس سے آزاد ہو جائے گا، اور تو ایسا آزاد نہیں ہوگا کہ تو ان کی دیکھنا ہی بند کر دے گا۔ ایک یہ منفی رویہ ہے کہ بھائی دیکھنا ہی بند کر دو، ان کو دیکھنا ہی بند کر دو، دیکھو گے تو مسئلہ ہو جائے گا بھائی جان۔ تو کچھ لوگوں میں اتنا جگر ہی نہیں ہوتا کہ وہ اگلے کو دیکھ سکے، تو وہ جو ہے نا پیج فلپ کر دیں گے، بھائی ٹھیک ہے کتاب میں ساری اچھی، بھائی یہ ان کا چیپٹر نہیں پڑھنا بھائی، ٹھیک ہے، ایک یہ والے ملیں گے دیکھنا بند کر دیں گے آپ، پھر کردار کی کمزوری۔ دوسرے ہیں ایسی تکنی ڈال کے دیکھ رہے ہوں گے نا کب مرے گا کب تباہ ہوگا۔ تو میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ جو ہیں زندگی کے اندر جن سے ہمارے بھی بڑے سخت جنگیں رہی ہیں، مقابلے رہے، اینڈ میں اب سب اسی آس میں آ کے سارے یہی دیکھ رہے ہوں گے کب گرے گا، ہم تو نقصان نہیں پہنچا سکے نا کب گرے گا۔ خان صاحب بھی یہاں تک پہنچے ہیں، لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں کب گرے گا، کب یہ گرے گا، کیونکہ اب تو پہنچا نہیں، اب تو نقصان 22 سال انہوں نے بھی محنت کی، ان میں خامیاں ہوں گی، نقائص ہوں گی، کون پاک ہے سب، یہ کب گرے گا۔ یہ آخری ڈیسپریٹ رہ جاتی ہے بھائی کہ کب یہ گرے گا، یا کب یہ یو ٹرن مارے گا، یا کب یہ اپنی بات سے واپس آئے گا، یہ امید اور لو رہے۔ یہ بھی منفیت، ایک ہے وہ کہہ رہا ہے دیکھنا ہی نہیں، دوسرا ہے انتظار میں بیٹھ، تیسرا ہے کوششیں شروع کرتے ہیں آپ کہ بھائی اب ہم تو کچھ کریں نا گرانے کی، اب ہم تو کچھ کوشش کریں نا چھیننے کی۔ میں چاہوں گا یہاں سے سبجیکٹ کو اب مزید ایکیڈیمک سے لے جانے کے بجائے حاسدینوں کی قسموں کے اوپر آ جائیے گا کہ حاسدینوں کی حسد کس قسم کی، کون کس نسل کی حسد کرتا ہے کسے، اور طریقہ واردات کیا ہو اس حسد کا، جو ظاہری اندر ہو گیا جی۔ آپ نے میرے خیال سے 20-25 منٹ اس پہ لگا دی کہ حسد کیا ہو، کہ بھائی اگلے کی نعمت کا زوال، ہم نے اس پر بھی بات کر لی، اللہ کی طرف نہیں دیکھ رہا یا اپنی طرف نہیں دیکھ رہا، اور تیسری بات جو عدیل صاحب نے ایڈ کی، اپنوں سے نیچے کو نہیں دیکھ رہا، 3 کرینے بنا، اللہ کو نہیں دیکھ رہا، اللہ کی تقسیم کے بارے میں عقیدہ ٹھیک، خود کو نہیں دیکھ رہا کہ مجھے کیا کیا نہیں ملا ہوا، تیسرا اپنے سے نیچے والے کو نہیں دیکھ رہا کہ یار وہ کتنا محروم ہے، چوتھا پیراڈاکس مائنس کیا کہ اگر اس کو بھی دیکھنا ہے تو اس میں سے بھی پازیٹیوٹی نکال لینا کہ یار مجھے خوشی ہے اللہ نے اس کو، اور اگر اچھی چیز کر رہا ہے، اچھی چیز دی ہے تو اللہ سے میں بھی مانگتا ہوں اللہ مجھے بھی دے تاکہ میں تیری راہ میں یہ کام کروں۔ واٹ اے بیوٹیفل میسج آف اسلام ہے۔ اب یہاں پر کہانی ہو گئی ہے منفی جی، کردار کی کمزوری تھی، تربیت کی کمزوری تھی، گھر والوں نے تفاق اور تکاثر کی بحثیں گرم کر دی، اس کے مائنڈ سیٹ کو اسپرچویلٹی سے دور رکھا، تزکیہ نفس کو تباہ کر دیا، اس کو زائل کر دیا، ترک کر دیا، کمپرومائز کر دیا۔ اب جی وہ شخص ہی ایسا ہے جو کمپیریٹیو مائنڈ کے ساتھ آیا ہوا ہے، اچھا ان کے پاس اتنا ہے، اس کے پاس اتنا ہے، جاتی یہاں کہانی یہی، اس کو کیوں مل گیا۔ اب تو حیرت کی بات ہے سرکار، یہ تو اب دیندار حلقوں کے اندر بھی شروع ہو گئی ہے، انہوں لوگ زیادہ سنتے پے نے مینو نہیں سنتے پے، یہ فالوورز کی جنگ شروع ہو گئی ہے، یہ ریٹنگز کی جنگ شروع ہو گئی ہے، اس کے بعد اتنا کیوں۔ اللہ کے نبی نے مسلمانوں کی اخوت کو قائم رکھنے کے لیے اصول اتنے زبردست دیے تھے، لا تجسسوا وزن، بدگمانی نہ کرو، بدگمانی ایک چیپٹر ہے جو بغض اور عداوت پہ لے کے جائے، یاکم وزن فإن ظن اکذب الحدیث، لا تجسسوا، تجسس مت کرو، اسپائی مت کرو، ٹو مت لگاؤ، کیوں تو پھر اس کی نعمت دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، اچھا میں دیکھوں تو گھر میں کیا ہو رہا ہے، روز آتے ہیں حضرت جی بہت خوش رکھتے ہیں، روز بہت چوڑے ہو کے آتے ہیں، روز بڑے مزاج میں آتے ہیں، کلف کے کپڑے ہوتے ہیں، از آلویز ویئرنگ گڈ برانڈ، میں مزید دیکھ، کیوں مزید دیکھنا ہے؟ تجسس فی الدین مذموم، دین کی شریعت کے دین کے اندر تجسس کسی کی زندگی میں رکھنا، یہ مطلب یہ کردار کی کیا، آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا ٹو لینے کی کیا شوق ہے آپ، اور اس میں کیا حال ہے، کیسا چل رہا ہے، یہاں تک ٹھیک ہے، ٹو لینی ہے اس سے پتا کروانا ہے۔ اور کیا کر رہے ہو تم؟ ہاں اور کیا کر رہے ہو آج؟ نہیں اور کیا کر رہے ہو آج کل، دیکھو کیا کرنے کا پروگرام ہے یہ بتائیں۔ نہیں جا اس بار بھی جا رہے ہو؟ اس بار بھی فورن ٹور پہ جا رہے ہو؟ نہیں اب چلے آپ اس کو تو نہ لے کے آئے، لیکن یہ کردار ہی نہیں ہے مسلمان، یہ کیریکٹر اتنا گرا ہوا کیریکٹر ہے نا، تجسسائنگ، آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس کو تو یار آپ لوگ اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر، گالیاں نکال رہا ہے کوئی اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہو، شراب پی رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہو، تجسس والے کو کیوں بخشا ہوا ہے؟ شریعت نے جو ویٹیج دی ہے تجسس کر رہا ہے، وہ ٹو لے رہا ہے، منع کیا ہے بھائی کہ جب تمہارے کیریکٹر کے اندر اتنی پاور نہیں ہے، دور رہو ان عناصر سے جو تمہیں برباد کر، اس لیے کہا گیا ہے جس کی عقیدے کی پختگی ہو وہ تو چلے جا سکتا ہے جہاں تعاون ہے، لیکن جب تم تعاون کو دیکھو تو ایسے بھاگنا وہاں سے جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگو، کیوں؟ کیونکہ تم مینیج نہیں کر سکتے اللہ کی تقسیم کو، بیماری کی جو اللہ نے جو بیماری تقسیم کی ہے تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے
फैजा मरिस्तु, वही फैजा या वैजा है, वहीदा मरीज वइदा मरिस्तु फहुवा यशफीन, ये एक अकीदा है कि मैं जब बीमार होता हूँ तो अल्लाह शाफी है, शिफा मर्ज भी अल्लाह के हुक्म से आया, शिफा भी उसके हुक्म। तो अगर तुम नहीं मैनेज कर सकते, एक ताउन किसी जगह पर है, दूर रहो। और एक जगह पे आता है ला अदवा वला तैरा, कोई चीज इस तरह कंटेजियस नहीं हो सकती जिस तरह आप समझते हैं। भाई उसमें मिन जाने बल्ला अमर ही नहीं होता और बंदा कहे जी मैं किसी के साथ लगूंगा और उसको बीमारी लग जाएगी। यहाँ ये दो एक्सट्रीम्स है। यहाँ फिर मसला है आपका जब अकीदा मैनेज ही नहीं कर सकते, दूर रहे भाई, आप तो ले रहे हैं, आप दूर रहे, आप देख रहे हैं। ये सारा आंखों से देखना, कानों से सुनना और महसूस करने के अंदर फसाद है कि जब आप नहीं देख सकते तो तरबियत, तज़किया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको। बड़ा शरीफ दिखा रहे हैं जी, बड़ा कम बोलता है, तकवे की मूर्ति बनाया हुआ है उसको हर जगह। भाई 5 वक्त की नमाजें, हजरत की जुबान ऐसी ऐसी साहत वाली है, लेकिन और इतना ज्यादा कंपोज और इतना मुत्तकी परहेजगार, क्या ही बात है। अंदर से बुग़्ज़ी हासिल गंदा किस्म का, बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। भाई इसको क्यों मिल गया इतना, मैं तो PhD हूँ भाई, इसको क्यों मिल गया है, मेरी डिग्री है, मेरी डिग्री है, इसके पास डिग्री, इसको क्यों मिल गया है, मैं चौधरी हूँ जी, इसको क्यों मिल गया है, मेरी बड्डो है जी, इसको क्यों मिल गया है, मेरे आगे पीछे ताल्लुकात हैं भाई, इसके क्यों बन गए हैं। हम तो जी जदी पुश्ती कारोबारी हैं, इन्होंने क्यों बात कर दी है जी तिजारत के ऊपर। तो कितना एक्सपीरियंस है, महफिल के हम गरमाने के इतने मशहूर है, आपने कैसे महफिल गरम कर। तो आप अप्रिशिएट क्यों नहीं करते कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में। मैंने आज तक अपनी 14 साल की फील्ड के अंदर हमेशा अप्रिशिएट किया सब, और वो दौर देखे हैं जब मैंने जरा भी किया ऐसा नकद किया है ऐसा, और मैं वो भी कर सकता हूँ, आज भी कर सकता हूँ। लेकिन वो तनकीद भी अगर होगी और वो तरदीद भी अगर होगी, अब वो एक पैकेज के साथ जाएगी। वो एक जिहत से सिर्फ नकद जा रहा हो और कुछ ना जा रहा हो, ऐसे नहीं हो सकता। आप अप्रिशिएट करें, पॉजिटिविटी को अप्रिशिएट करें, आने वाले टैलेंट को अप्रिशिएट करें। बहुत घबरा रहा है भाई, ये ज्यादा क्यों सीख रहा है, ये नेचुरली इतना टैलेंटेड क्यों है। अदील के अंदर अगर कोई हुनर था या किसी और लड़के में हुनर था, वगैरह हम बैठे हैं, नहीं दबाओ भाई दबाओ। आप उसे परवाह, लीडर कैसे हासिल हो, लीडर हासिल हो गया तो खुबैब साहब आप अंदाजा लगा पूरा कौम बर्बाद कर देगा। लीडर ही नहीं वो देख, लेकिन साफ पोजीशन लीडर की दे दी आपने, क्योंकि वो आपके स्टैंडर्ड के ऊपर लीडर था। आपने उसको अहल समझा, बिठा दिया आपने नफ्स के अंदर। तो इसलिए कहते हैं कितने ही पापी होते हैं सरकार, मगर अहल होते हैं चलाने, कितने ही फासिक फाजिर होते हैं मगर अहल होते हैं चलाने के, क्योंकि उनमें वो मसला नहीं होता जिसकी वजह से इब्लीस ने जंग का ऐलान किया था आदम अलैहिस्सलाम की तरफ।